الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديق أهل النار. رواه أبو داود. محترم بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلوں اور بستیوں میں، ہماری سوسائٹی اور کلچر میں، ہمارے روزانہ کی روٹیشن اور صبح سے شام تک کے میلوں میں چند ایسے خطرناک، نقصان دہ اور اللہ کے عذاب و غضب کو دعوت دینے والے گناہ اور معاصی عام ہوتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں کہ جو ریڈ کراس کی طرح ہے، سرخ لکیر اور سرخ نشان کو عبور کرنے کے معنی، جن گناہوں کے کرنے سے غضب الہی آن پڑتا ہے، جن گناہوں کے کرنے سے ہم عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں، وہ گناہ جن کا عام ہو جانا قیامت کے قریب ہو گیا. اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک کر کے قیامت کی علامت واضح ہوتی جا رہی ہے. علامت قیامت میں سے ایک ایک کر کے رفتہ رفتہ سامنے آتی آ رہی ہے، اور ہم اپنی نظروں سے، اپنے کانوں سے ان کو سن رہے اور مشاہدہ کر رہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سرزمین عرب سرسبز و شاداب نہیں ہو جائے گی؟ سرزمین عرب جو پتھریلی اور ریتیلی زمین والا علاقہ ہے، وہاں گھاس پھوس، اشجار اور پھل پھول ہونے لگے گی. کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ سارا عرب اور سارے عرب ممالک اس دور میں لگے ہوئے کہ ہمارے یہاں کس طرح گرینری کو فروغ دیا جائے. پورے ملک میں جگہ جگہ اشجار، درخت اور طرح طرح کے گرینری کے موسم اور ان کے طریقے اور نئی نئی ایجادات اپنائی جا رہی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ جب اہل شام کے علاقوں میں خوریزی ہونے لگے، وہاں پر جنگ و جدال ہونے لگے، تو تم لوگوں میں کوئی خیر اور بھلائی باقی نہیں ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ گزشتہ 5 سالوں سے سیریا، جس کو ملک شام کہا جاتا ہے، وہاں پر کیا طوفان بدتمیزی پھیلا ہوا ہے؟ تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے. وہاں تقریباً 90% علاقے غیر آباد ہو چکے ہیں. یہ سب قرب قیامت کی علامت کی ہوئی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل حتی تلحق قبائل امتی بالمشرکین، جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ نہ بھی. قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ میری امت کے کچھ لوگ شرک کرنے والوں کا ساتھ دینے لگے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ سرزمین عرب پر مورتیاں نصب کی جا رہی، مندروں کے بنانے کی اجازت دی جا رہی، اور غیر مسلموں کو وہ اعزاز و اکرام اور اللہ کے دشمنوں کو اور دین کے نام پر داغ اور رقبہ پیدا کرنے والے لوگوں کو وہ عزت اور درجے دی جا رہی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے سارے راستے بند کر دی جا رہی. یہ قیامت کی کا علامت ہے.
آپ چھوڑیے دوسرے ملکوں کی باتیں، خود ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایک سے بڑے بڑے گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، جو کلہ سراسر حدیث کی روشنی میں قرب قیامت کی علامت ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ قیامت کی علامت بن جائے، یا اس کو قیامت کی علامت قرار دیا جائے، یا اس کے عمل سے یہ صاف باتیں چھلکنے لگے کہ قرب قیامت والے کام کر رہا ہے؟ اس کو کوئی پسند نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے بندو سنو، وہ گناہ کون سے ہیں؟ وہ نشے کا عام ہو جانا ہے، شراب کا کھلا پینا ہے، زنا کا عام ہو جانا ہے، بدنظری، بدنگاہی، بے حیائی، ان تمام گناہوں جب عام ہو جائیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انتظار کرو سرخ آندھی کا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، زمینوں کے دھس جانے کا، زلزلوں کے آ جانے کا انتظار کرو۔ جب یہ گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، زنا کتنا منحوس گناہ ہے، فرمایا کہ جس زمین کے جس حصے پر زنا کیا جاتا ہے وہ حصہ اتنا منحوس ہو جاتا ہے کہ اگر 40 سال تک زمین کے اس ٹکڑے پر موسلادھار بارش ہوتی رہے تب بھی اس کی نحوست ختم نہ ہو۔ فرمایا بے حیائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں دنیا پر مسلط کر دیتے ہیں کہ ایسی بیماریوں کے نام ان کے آباء و اجداد نے کبھی سنے بھی نہیں۔ آج اس کو ہو رہا ہے، جب بے حیائی عام ہوئی، وبائی بیماریاں پھیلی، جب زنا عام ہوا، بے غربتی قحط سالی پھیل گئی، نحوست پھیل گئی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسا محسوس ہونے لگا جیسا کہ ہمارے پاس کچھ ہی نہیں۔ جب شراب کھلا پیا جانے لگا تو اللہ نے امت کا حق اور مسلمانوں کا دبدبہ گھروں کے دلوں سے نکال دیا۔ جو گناہ عام ہو رہے ہیں کہ جس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیسے ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری بستی اور ہمارا محلہ ان گناہوں سے کیسے پاک ہو جائے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے آ کر بتایا کہ برسوں سے، کئی سالوں سے ایک میخانہ، ایک شراب خانہ، شراب کا اڈا جو غیر مسلموں کے علاقوں میں چلتا تھا، آج اس کو، اور ابھی چند دنوں پہلے اس کو مسلمانوں کے علاقوں میں، بلکہ مسجد کے بالکل قریب اس کو منتقل کر دیا گیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ آپ وجہ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ وہ مالک کہتا ہے کہ مجھے جو پروفٹ اور مجھے جو منافع مسلمانوں کی بستیوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے وہ غیر مسلموں میں دیکھنے نہیں آ رہا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلمانوں۔ کیا اب غیر مسلم بھی سمجھ گئے کہ یہ مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو اسلام کے احکام کے سامنے سر جھکاتے تھے؟ یہ مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو شریعت کے احکام کو اپنے سر پر رکھتے تھے۔ یہ مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لٹا دیتے تھے۔ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان اسلام سے پھرتے جا رہے ہیں۔ اب غیر مسلموں والے اعمال اور ان سے پیدا ہونے والے منافع مسلمانوں کی بستیوں میں ہوتے ہیں۔ اور ایک زمانہ وہ تھا کہ غیر مسلموں کی زبانوں پر بھی مسلمانوں کے اخلاق کا چرچا تھا۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ ایک فرانسیسی محقق ہے ہولینڈ، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہم نے الجزائر کے مسلمانوں سے جنگ شروع کی، لڑائی شروع کی، تو ہم نے ان پر نشہ اور شراب مسلط کرنا چاہا تاکہ ان کی نسلیں کم ہو جائیں، تاکہ ان کی باڈی کمزور ہو جائے، تاکہ ان کے درمیان اولاد ہونا بند ہو جائے، لیکن شریعت ہمارے سامنے آڑ بن کر کھڑی ہے۔ الجزائر کے مسلمانوں نے شریعت کو مضبوطی سے تھاما اور نشے اور شراب کی اس عادت کو جو انگریز مسلط کرنا چاہتا تھا اس کو اپنے اوپر مسلط ہونے کی اور مجبور ہوا وہ فرانسیسی محقق مسلمانوں کی تعریف کرنے پر کہ ان کی شریعت نے ہمارے منصوبوں کو ناکام کیا۔ ایک زمانہ ہے کہ ایک زمانہ تھا، یہ آسمان و زمین گواہ ہیں، جب غیر مسلموں کی زبانوں پر مسلمانوں کے اخلاق کا چرچا ہوتا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا،
مسلمان وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. نہیں سنا آپ نے واقعہ کہ ایک مسلمان نوجوان اپنے علاقے سے نکل کر ایک عیسائیوں کی بستی میں جاتا ہے تاکہ وہاں جا کر محنت مزدوری کرے, حلال روزی کمائیں, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرے. جیسے ہی وہ عیسائی شہر میں پہنچتا ہے وہاں جا کر کام کاج شروع کر دیتا ہے. ایک دن وہ مسلمان نوجوان شکار کے لیے نکل پڑتا ہے. اللہ کی شان, جب اس نے شکار کے لیے نشانہ باندھا, اس نے پرندے کی طرف نشانہ باندھا اور اشارہ کر کے اس نشانے کو گول بنا کر اس پرندے کی طرف نشانہ مارنے لگا. اللہ کی شان کو پرندہ اڑ گیا اور ایک بچہ درمیان میں آ گیا جس کو تیر لگ گیا. نشانے پر لگنے کے بجائے خطاً, بے ارادہ نہیں, خطاً اس بچے کو جا, بچہ ایک معصوم سی جان لیے ہو گیا ہے. اس کے بعد زیادہ برداشت کی ہمت نہیں ہوتی. جیسے ہی وہ تیر اور وہ نشانہ بچے کو لگا ہو فوراً دم توڑ دیا. اب یہ مسلمان نوجوان ہے اپنے گھر بار سے دور عیسائیوں کے شہر میں, اور اس بچے کے ماں باپ بھی دوڑ کر آ گئے. یہ نشانہ لگانے والا نوجوان بھی دوڑ کر آ گیا. یہ اپنی ہزار صفائی دیتا ہے کہ میرا ارادہ مارنے کا نہیں تھا, میں تو پرندے کی طرف نشانہ بنانے ہوئے تھا, مگر ماں باپ ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر آخر اس مقدمے کو عدالت میں لے جائے اور عدالت نے فیصلہ سنایا کہ مسلمان نوجوان یا تو اس بچے کے ماں باپ کو راضی کرو یا پھر جان کے بدلے جان دینے کے لیے تیار ہو. اس مسلمان نوجوان نے ہزار منتیں سماجتیں کی کہ کیسے اس بچے کے ماں باپ کو اس بچے کے ماں باپ کو راضی کر لیا جائے. مگر بچے کا مسئلہ تھا, عیسائی ماں باپ راضی نہیں ہوئے. پھر آخر عدالت نے فیصلہ سنایا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد سب لوگوں کے سامنے قصاصاً اس نوجوان کو قتل کیا جائے گا, جان کی بدلے. تب تک کے لیے اس نوجوان کو پسے زندان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اب جب یہ مسلمان نوجوان جیل میں قید کر دیا گیا, اس نے اپنے جیل کے سپرڈنٹ جیلر سے درخواست کی کہ میرے بھائی, یہ شہر میرا شہر نہیں, میں اس شہر میں پردیسی ہوں, میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں, کھانے کمانے اور روزی حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہوں. میرے اہل و عیال کو, بال بچوں کو خبر بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مجھے آپ اپنی ضمانت پر رہا کر دیجئے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن تک مقررہ وقت تک میں واپس لوٹ جاؤں گا, عدالت سے بغاوت نہیں کروں گا اور دھوکہ نہیں دوں گا, وعدہ خلاف نہیں کروں گا. اس جیلر نے اپنی ضمانت کو اس نوجوان کو چھوڑ دیا. جمعہ کا دن آ گیا, قاضی کی عدالت لگ گئی, لوگوں کو سزا دی جانے لگی. اس مسلمان نوجوان کو تلاش کیا جانے لگا تو دیکھا وہ مسلمان نوجوان موجود نہیں ہے. تو قاضی نے حکم دیا کہ جس کی ضمانت پر اس کو رہا کیا گیا تھا اسی سپرڈنٹ, اسی جیلر کو لاؤ اور اس نوجوان کی جگہ اس جیلر کو قصاصاً قتل کیا جائے. اب وہ جیلر بشاش اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, مسلمان وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. مجھے یقین ہے کہ وہ نوجوان ضرور لوٹ کر واپس آئے. ابھی یہ سپرڈنٹ جیلر قصاص کی جا نہیں رہا تھا, اتنے میں آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ قاضی صاحب رک جائیے, کوئی دوڑتا ہوا شخص آتا ہوا دور سے نظر آ رہا ہے. چنانچہ فیصلہ روک دیا گیا اور اس آدمی کے آنے کا انتظار کیا. جب وہ نوجوان آیا تو دیکھا یہ تو وہی نوجوان ہے جس پر فرد جرم عائد تھا, جو ملزم تھا, جو وعدہ کر کے گیا تھا. اس نے آتے ہی کہا کہ میرے اور میرے بستی کے درمیان ایک سمندری سفر پڑتا ہے, مجھے کشتی کے انتظار میں تاخیر کرا دی, میں اس پر معافی چاہتا ہوں. اور اس نوجوان نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دیا کہ میری جان لے لی. جب فیصلہ ہو گیا میں اس کے لیے حاضر. اب آپ سنیے کہ وہاں عیسائی ماں باپ کھڑے ہیں, اس مقتول بچے کے والدین موجود ہیں, سارا شہر موجود ہے اور قصاصاً قتل کیے جانے کے لیے عدالت لگائی جا رہی ہے. اس وقت جب یہ مسلمان نوجوان
اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو اس عیسائی بچے کے ماں باپ دوڑ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنا مقدمہ واپس لیتے ہیں۔ یہ نوجوان جو اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اس قدر کھڑا اتر سکتا ہے، تو یہ اپنی بات میں بھی کھڑا ہے کہ اس نے ہمارے بچے کو جان بوجھ کر نہیں مارا، خطاً اس کا نشانہ غلط نہیں کرتا۔ اور اسی وقت ساری عیسائی بستی نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں، یہ ہمارے اخلاق ہیں، اگر ہم اپنے اخلاق پر کھڑے اتر جائیں تو اسلام کو پھیلنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آج ہمارے خود کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ غیر مسلموں کو بھی یقین ہو جا کہ یہ مسلمان اب وہ مسلمان ہیں۔ چلتے چلتے ہر مسلم علاقے میں غور کر کے دیکھیے، میں خانے شراب کے اڈے آباد ہیں۔ دنیا کے تمام ماہرین، ڈاکٹرز، اطباء اس بات پر متفق ہے کہ انسان کی صحت کو سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز یہ شراب اور نشہ آور چیز ہے۔ جن چیزوں سے نشہ ہوتا ہے، یہ زہر ہے، زہر جو سست رفتار ہے، اور تعجب ہے کہ آدمی نشہ خرید کر اپنے لیے موت کا سامان اور زہر خود خریدتا ہے۔ نشہ کرنے والے کے چہرے سے اللہ تعالیٰ نور چھین لیتے ہیں۔ نشہ کرنے سے آدمی کے اندر کینسر کے مرض کے چانسز زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ نشہ کرنے والا شخص وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی نسلیں اولادیں کمزور پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ لکھا ہے بعضوں کو اولادیں ہوتی بند ہوتی۔ نشہ کرنے سے آدمی کے خون میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ فیل ہونے کے چانسز زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ نشہ کرنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اس کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ حالانکہ یہی عقل ہے وہ جو انسان کو حیوانوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ یہی وہ عقل ہے جس کے ذریعے انسان بڑی سے بڑی اور بھاری سے بھاری مشینوں کے پرزے تیار کر لیتا ہے۔ یہی وہ عقل ہے انسان جس کے ذریعے ہزاروں ٹن وزنی جہاز کو دریا میں چلا لیتا ہے۔ یہی وہ عقل ہے جس کے ذریعے انسان طیارے، راکٹ، میزائل اور طیارہ اور پائلٹ لیس طیارے بنا لیتا ہے۔ جب آدمی نشہ کرتا ہے، عقل کے اندر اس کے فطور آ جاتا ہے، پھر اس کو اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں رہتی، اچھے بری کی تمیز نہیں رہتی، پھر وہ جہاں چاہے منہ آتا ہے اور جو چاہے۔ اس لیے شریعت نے پابندی لگائی کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، صرف شرابی حرام نہیں، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن نشہ کرنے سے سرور اور طاقت محسوس ہوتی ہے، دنیا یہ وقتی ہے، وقتی، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ جب آدمی کو درد محسوس ہو جسم میں اور وہ پین کلر دوا استعمال کر لے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پین کلر دوا استعمال زیادہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ انسان کے خون کے ذرات پر وار کرتی ہے، جس سے اس کی کڈنی کے فیل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اور جو لوگ زیادہ تر پین کلر دوا استعمال کرتے ہیں ان کی کڈنیاں فیل ہوتی ہیں، مگر جب پین کلر دوا استعمال کرے گا اس کو سکون محسوس ہوگا، لیکن اندر اندر اس کی کڈنیاں فیل ہو جائیں گی۔ اسی طرح میرے بھائی، شراب اور نشہ آور چیزوں میں تھوڑی دیر کے لیے تو لذت محسوس ہوگی، لیکن اندر کا سارا سسٹم، روح ساری کی ساری جل کر راکھ ہو جائے۔ کہتے مولانا ہم تو اتنا نہیں نشہ کرتے جس سے نشہ بس تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کے زیادہ استعمال کرنے سے نشہ ہوتا ہو اس چیز کا تھوڑا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ یہ نشہ آور چیزیں اور شراب پیشاب اور پاخانے کی طرح ہے، کیا کوئی آدمی تھوڑا سا پیشاب اور پاخانہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ ہر چیز نہیں۔ اسی طرح نشہ آور چیز چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ، اس کو ہر چیز استعمال۔ کیا آپ نے رپورٹ نہیں پڑھی؟ ہمارے ملک انڈیا کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں سب سے زیادہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے مسلم کمیونٹی ہے، مسلمان سب سے زیادہ جیلوں کے اندر محسوس ہے۔ اللہ کی بات۔ اور ایک جرمن ڈاکٹر کا قول ہے، ایک جرمنی ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر دنیا کے آدھے شراب خانے بند کر دیے جائیں
تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا کے آدھے جیل خانے ویران ہو گئے. کتنے زیادہ بڑے گناہ اور بڑی بڑی حرکتیں آدمی نشے اور شراب کی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ام الخبائث کہ شراب کے سارے خبیث کاموں کی جڑ، سارے گناہوں کی جڑ، مفتاح کل شر، اس کے اندر ہر شر کی چابی. صحیح شریف میں واقعہ موجود ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، بڑا شریف تھا، بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، عورتوں سے بچ کر رہتا تھا. ایک مرتبہ ایک خاتون، ایک شہزادی قتیل اس پر آ گیا اور اسے اپنی نوکرانی کو بہانے سے اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ فلاں شریف آدمی کو بلا کر لاؤ اور اسے کہو کہ ہمیں کسی معاملے میں تمہاری گواہی کی ضرورت ہے. جب گواہی کی ضرورت کا مسئلہ آیا تو وہ شریف آدمی چلا آیا، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا دروازے بند کر لیے گئے اور سامنے ایک عظیم خاتون ہے، ایک معصوم بچہ ہے اور ایک شراب کا پیالہ ہے. اب یہ خاتون اس کو 3 اختیار دیتی ہے. یہ حدیث میں موجود ہے، وہ اپنے نسائی میں موجود ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. 3 اختیار دیے گئے اس شریف نوجوان کو اور کہا گیا یا تو تم میری خواہش کو پورا کرو، یا تو اس بچے کو قتل کرو، یا تو اس شراب کو پی جاؤ. اور اس شریف آدمی نے غور کیا زنا کرنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا ہم سے بڑا گناہ ہے. شراب پییں گے تو اس کا نقصان اپنے کو ہی ہوگا، دوسرے کو نہیں ہوگا. اس نے شراب پی لی اور پھر جب شراب کا نشہ اس پر چڑھا تو وہ زنا بھی کر بیٹھا اور قتل بھی کر بیٹھا. اس لیے فرمایا الخمر ام الخبائث، یہ جو نشہ اور چیزیں جو شراب ہے یہ سارے گناہ تم سے کرا لے گا، اس سے 1000 میٹر دور. کیا وہ مسلمان کو تمہاری عقل کو، کیا ہم نے اپنے آبا اجداد اور صحابہ کی تاریخ کو بلا دیا؟ مدینہ میں کیا حشر برپا ہوا. وہ صحابہ جو پانی کی طرح شراب پیتے تھے، جن کو شراب کی عادت ایسی تھی جیسا اس سے پہلے کسی کو شراب کی عادت نہیں ہوگی اور نہ آج. لیکن جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو مدینہ کی سرزمین گواہ ہے کہ سارا مدینہ اور مدینے کے نالے اور نالیاں شراب سے بھر بھر کر بہ رہی تھی اور سارے صحابہ نے شراب کو انڈیل دیا اور سارے مشیرے پلٹ دی. حتیٰ کہ حضرت کیسان رضی اللہ عنہ صحابی ملک شام سے شراب خرید کر لاتے تھے اور بیچا کرتے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ اپنا سارا مال، ساری جمع پونجی شراب خریدنے میں لگائی اور اس کو ملک شام سے لاد کر مدینہ بیچنے کے لیے لانے لگے. ابھی مدینہ پہنچے ہی تھے کہ اعلان ہوا الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگوں سنو نشہ آج سے حرام ہو گیا، شراب حرام ہو گیا. اب یہ صحابی پریشان ہوئے، دوڑ کر اللہ کے نبی کے پاس آئے. اے اللہ کے نبی، میں نے تو ساری جمع پونجی اسی میں لگا دی، سارا مال و دولت اس میں صرف کر دیا، کیا میں اس کو بیچ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، شراب کا بیچنا، شراب کے بیچنے پر گواہ بننا، شراب کا نچوڑنا، شراب کو لاد کر لانا، شراب دوسروں تک پہنچانا، پینا پلانا، بنانا بنوانا، یہ سارے کام حرام ہے. اس کی قیمت، اس کو بیچنا اور اس کی قیمت کھانا بھی حرام. حضرت کیسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ کبھی کے کبھی اپنی ساری جمع پونجی کا جمع کیا ہوا شراب کبھی کے کبھی اپنے ہاتھوں سے سارے مشکی سے اڑے. اس کو کہتے ہیں مسلمان. ہمارے نوجوانوں میں کیسی لت پڑ گئی نشے کی. کبھی کوئی کہتا ہے کہ جی ہم نشہ تو نہیں کر رہے، تمباکو استعمال کر رہے ہیں، بیڑی سگریٹ گٹکا استعمال کر رہے ہیں. جی ہاں، تمباکو، اس سے پیدا ہونے والا زہر جس کو نکوٹین کا نام دیتے ہیں، اتنا خطرناک اور زہریلا ہوتا ہے کہ اگر اس کے 20 قطرے سانپ کے منہ میں ڈال دیے جائیں تو وہ بھی اپنا سر پٹک پٹک کر مر جائے. یہ چیزیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے نقصان. خود ان چیزوں پر لکھا رہتا ہے کہ یہ چیز پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے، یہ تمہیں کینسر کا مریض بنا دے گی. اس کے بعد بھی بری چیزوں کے آخر میں 2 حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں شراب سے بچو. جب تم شراب اور نشہ چیزیں استعمال کرنے لگو گے تو اس امت میں مسخ وقذف وخسف
تین طرح کے عذاب عام ہو جائیں گے. کسی کی شکل بدل جائے گی, کہیں زمین ڈھل جائے گی, اور کبھی آسمان سے پتھر برسنے لگے. اور فرمایا جہنم میں جب شرابی پیاس کے مارے پانی پکاریں گے تو ان کو نہر ہوتا سے پلایا جائے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ نہر ہوتا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ زنا کرنے والی عورتوں کی شرمگاہ سے جہنم میں جو گندی پیپ اور غلاظت بہے گی وہ چیز ان شرابیوں کو پلائی جائے کہ تم جس طرح دنیا میں گندی چیز پسند کرتے تھے تمہارے لیے جہنم میں بھی گندی چیز پینا تمہارے لیے طے کیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے صحیح سارے جہنمیوں کی جو پیپ ہوگی وہ شرابیوں اور نشہ اور لوگوں کو جو نشہ کرتے ہوں گے دنیا کی زندگی میں ان کو بھی نہیں. ابھی بھی وقت ہے, باز آ جائیں, توبہ کر لیں. ہم میں سے جو لوگ اس چیز سے دور ہیں اللہ کا شکر ادا کریں, لیکن اتنا کافی نہیں کہ جی ہم تو نشہ نہیں کرتے بس. نہیں, ہمارے محلے میں ہمارے بستی میں ایسے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے برداشت کر لیا تو ہم برابر کے گنہگار لکھے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی بستی میں برا کام ہو رہا اور بستی والے اس کو روک سکتے ہو پھر بھی نہ روکیں تو یاد رکھو مرنے سے پہلے ان ساری بستی والوں پر برابر عذاب آئے گا, چاہے اس میں کوئی نیک رہنے والا ہو چاہے اس میں بد رہنے ہو. نیک آدمی پر بھی عذاب آئے گا کیونکہ اس نے روکا کیوں نہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہم سب کی بقدر استطاعت ذمہ داری. طے کرو کہ نہ خود پیئیں گے انشاءاللہ, نہ خود نشہ اور چیزیں استعمال کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے. اپنے محلے میں بستی میں خاندان میں روکو ٹوکو. جب آپ روک ٹوک پیدا کریں گے تو اس کے نتیجے میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے سامنے نشے کی حالت میں آ جائے. کریں گے ویسے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے اللہ ہوئی توفیق سننے ہوگی. صلی اللہ